السلام علیکم، میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو۔ گھر کے اندر چھپی ہوئی 3 ایسی چیزیں جو بنا دکھائی دیے آپ کے گھر سے برکت کھینچ لیتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے اور سکون کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہیں۔ اکثر جب شب بارات قریب ہو تو ان چیزوں کا کھونا صرف نقصان نہیں بلکہ بدقسمتی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہ تالے میں بند ہوتی ہیں نہ ہی الماری میں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے الفاظوں میں، ہماری نظر میں اور ہمارے رویے میں، اور جب تک ہم انہیں گھر سے نہیں نکالتے اللہ کی رحمت گھر کے دروازے پر آ کر بھی واپس لوٹ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جنہیں نکال دیا جائے تو وہی گھر جو بوجھل لگتا تھا دوبارہ سکون اور برکت سے بھر جاتا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ تیار ہیں اپنے گھر کو سچ میں پاک کرنے کے لیے؟ کیا ہم واقعی تیار ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اپنے گھر میں کون سی چیز اللہ کی رحمت کو روک رہی ہے؟ کیونکہ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رزق صرف محنت سے آتا ہے، کہ سکون صرف پیسوں سے آتا ہے اور کہ پرابلم صرف باہر کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی بار گھر کے اندر ہی ایسے تالے لگ جاتے ہیں جو اللہ کی برکت کو اندر سے آنے سے روک دیتے ہیں، اور ایمان ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہر گھر میں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہے، ناشکری کی دیوار۔ یہ دیوار ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، یہ وہ دیوار ہوتی ہے جو لفظوں سے بنائی جاتی ہے۔ جب صبح کی شروعات ہی شکایت سے ہو، پھر وہی دن زندگی میں کچھ ٹھیک ہی نہیں ہے، میرے نصیب میں ہی کمی لکھی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایک اور اینٹ ناشکری کی دیوار میں جڑ چکی ہے۔ آپ سوچئے، جس گھر میں ہر وقت کمی کا ذکر ہوتا ہو، وہاں برکت کیسے رک سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ہم اکثر اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، ہم صرف یہ دکھاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ملا ہے اس پر نظر ہی نہیں آتی۔ ناشکری کیسے گھر کو خالی کر دیتی ہے؟ ناشکری صرف ایک عادت نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ دھیرے دھیرے دل کو اندھیرا کر دیتی ہے، پھر نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، دعا میں آنسو نہیں آتے اور دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بس جاتی ہے۔ ایسا گھر جہاں ہر وقت شکایت ہو، وہاں فرشتے رکتے نہیں، وہاں رحمت ٹھہرتی نہیں پاتی، وہاں سکون مہمان بن کر بھی نہیں آتا، اور جب فرشتے چلے جاتے ہیں تو پھر شیطان کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے، وہ خود ہی اندر آ جاتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں، بات بات پر دل دکھتا ہے اور لگتا ہے جیسے گھر میں چین ہی نہیں رہا۔ ہم کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، آپ کے پاس سانس ہے، ایمان ہے، اللہ کا نام لینے کی توفیق ہے، اور یہ سب سننے اور سمجھنے کا دل بھی ہے، یہ سب بھی تو نعمتیں ہیں، لیکن ناشکری کی دیوار ان نعمتوں کو ہماری نظر سے چھپا دیتی ہے، اور جب بندہ نعمت کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہے۔ شکر، ایک لفظ جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس ہی نہ ہو، شکر کا مطلب ہے کہ درد کے ساتھ بھی یہ پکا، الحمدللہ جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ جس گھر میں کم سے کم ایک شخص بھی یہ کہنا سیکھ جاتا ہے، وہاں سے برکت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ شکر سے دل ہلکا ہوتا ہے، سوچ صاف ہوتی ہے، گھر کا ماحول بدلتا ہے اور رزق میں عجیب سی وسعت آتی ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، شکر وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ شب بارات سے پہلے ایک سوال۔ شب بارات وہ رات ہے جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کے، زندگی کے، اور کئی بار ہمارے آنے والی پریشانیوں کے بھی۔ تو ذرا سوچئے، اگر اس رات اللہ کی رحمت آپ کے گھر کے دروازے پر آئے اور اندر سے ناشکری کی دیوار کھڑی ملے تو کیا ہوگا؟
اس لیے آج ہی اپنے گھر کے الفاظوں کو بدلیے، شکایت کم کیجیے اور الحمدللہ زیادہ کیجیے، کیونکہ جب بندہ شکر کرنے لگتا ہے اور شکر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گھر کی بربادی صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، ایک اور چیز ہے جو برکت کو کھا جاتی ہے، وہ ہے عیب ڈھونڈنے والی نظر، جو اپنوں کو بھی اجنبی بنا دیتی ہے۔ عیب ڈھونڈنے والی نظر یہ وہ چیز ہے جو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ یہ نظر باہر والوں پر نہیں جاتی، یہ نظر سب سے پہلے اپنوں پر ہی جاتی ہے۔ کبھی ماں کی بات میں کمی، کبھی شوہر کے رویے میں نقص، کبھی بیوی کے لفظوں میں غلطی، کبھی بچوں کے انداز پر تنقید، اور دھیرے دھیرے گھر ایک محفوظ جگہ نہیں رہتا بلکہ ایک عدالت بن جاتا ہے، جہاں ہر شخص دوسروں کو قصوروار ثابت کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ عیب ڈھونڈنے والی نظر انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ خود کیا کھو رہا ہے، سکون، محبت اور اللہ کی رحمت۔ یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ یہ نظر اکثر وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں شکر کم اور غرور زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میری سوچ زیادہ صاف ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر وہ دوسروں میں صرف غلطیاں ہی دیکھ پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی غلطیوں میں مشغول رہے اور دوسروں کے عیبوں سے محفوظ رہے۔ سوچئے، اگر ہر شخص صرف اپنے عیب سدھارنے میں لگ جائے تو گھر میں جھگڑا کہاں بچے گا، لیکن جب نظر صرف دوسروں کے عیبوں پر ٹک جائے تو پھر محبت ختم ہونے لگتی ہے، اور جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ عیب ڈھونڈنا کا مطلب ہے سکون کا قتل۔ عیب ڈھونڈنے والی نظر صرف رشتوں کو نہیں توڑتی، یہ دل کا چین بھی چھین لیتی ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کسی سے خوش نہیں ہوتا اور ہر چیز میں کمی محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے نقص گنتا رہتا ہے وہ خود کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی رحمت مطمئن دلوں پر اترتی ہے، بے چین اور شکایتی دلوں پر نہیں۔ اس لیے قرآن ہمیشہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے عیب چھپاؤ تاکہ اللہ تمہارے عیب چھپا دے۔ اگر اللہ نے آپ کا عیب کھول دیا تو ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عیب لوگوں کے سامنے کھول دے تو کیا کوئی رشتہ بچے گا، کیا کوئی عزت بچے گی؟ پھر ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے نقص نکالنے والے؟ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، جو دوستوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ وہ عمل ہے جو گھر کو فرشتوں کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے؟ جب گھر کا کوئی شخص بھی یہ فیصلہ کر لے کہ میں تنقید کم کروں گا، میں صبر سے سنوں گا، میں خوبیاں دیکھوں گا، تو گھر کا ماحول دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے۔ لفظوں میں نرمی آتی ہے، آواز میں تہذیب آتی ہے، اور دلوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ دھیرے دھیرے گرنے لگتی ہے۔ اور جب دل جڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت خود چل کر آتی ہے۔ شب بارات اور عیب چھپانے کا عمل۔ شب بارات صرف عبادت کی رات نہیں، یہ معافی کی رات ہے، یہ رحم کی رات ہے، یہ نئے سفر کی رات ہے۔ اس رات اگر ہم دوسروں کے لیے دل سے معاف کر دیں اور اگر ہم اپنی نظر کو صاف کر لیں تو اللہ ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس رات صرف سجدوں میں مت جھکنا، اپنی سوچ کو بھی جھکانا اور اپنی نظر کو بھی پاک کرنا۔ ایک اور دروازہ جو برکت کو روکتا ہے، لیکن یاد رکھیے، ناشکری کی دیوار اور عیب توڑنے والی نظر کے بعد ایک اور چیز ہے جو گھر کو اندر سے برباد کر دیتی ہے، وہ ہے ایسے دروازے جو شور سے کھلتے ہیں، دعا سے نہیں، جہاں آواز اونچی ہوتی ہے، صبر کم ہوتا ہے اور اللہ کا نام صرف مشکل میں یاد کیا جاتا ہے۔
ایسے گھر میں فرشتے رکتے نہیں، اور جب فرشتے چلے جاتے ہیں تو سکون بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن اس دروازے کو کیسے بند کرنا ہے اور کس طرح گھر کو پھر سے رحمت کا مرزق بنانا ہے۔ ایسے دروازے جو دعا سے نہیں کھلتے بلکہ شور سے کھلتے ہیں، یہ وہ آخری چیز ہے جو گھر کی برکت کو اندر سے روک دیتی ہے۔ یہ دروازے لکڑی یا لوہے کے نہیں بلکہ یہ دروازے زبان کے ہوتے ہیں۔ جہاں بات بات پر آواز بلند ہو جائے، جہاں صبر کی جگہ غصہ لے لے، جہاں اللہ کا نام صرف مشکل میں لیا جائے، ایسے گھر میں رحمت ٹھہرتی ہی نہیں۔ شور کس طرح گھر کو خالی کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جس گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہو، تنقید ہوتی ہو، چیخنا عام بات ہو، وہاں رہنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، نماز میں خیال بھٹک جاتے ہیں اور گھر سے نکل کر باہر رہنے کا دل کرتا ہے۔ یہ صرف سائیکولوجیکل بات نہیں، یہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہاں شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ اب سوچئے، جب گھر میں ذکر کم اور شور زیادہ ہو تو کون آئے گا، فرشتے یا شیطان؟ گھر میں سکون کہاں سے آتا ہے؟ سکون اونچی آواز سے نہیں آتا، حق جتانے سے نہیں آتا، جیتنے سے نہیں آتا، سکون آتا ہے نرمی سے، صبر سے اور اللہ کے نام سے۔ اس لیے اسلام ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے کہ گھر میں قدم رکھتے وقت السلام علیکم کہو۔ یہ صرف گریٹنگز نہیں ہے، یہ دعا ہے، مطلب میں تمہارے لیے امن لے کر آیا ہوں۔ جس گھر میں یہ الفاظ عام ہو جائیں وہاں دھیرے دھیرے خود ہی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں۔ صبر وہ قوت ہے جو گھر بچا لیتی ہے۔ صبر کمزوری نہیں ہوتا، صبر طاقت ہوتا ہے۔ غصہ کرنا آسان ہے لیکن چپ رہ کر اللہ پر چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو مشکل ہوتا ہے وہی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ سوچئے، اگر گھر کا ایک شخص بھی یہ فیصلہ کر لے کہ میں غصے کے وقت خاموشی اختیار کروں گا تو کتنے جھگڑوں سے گھر بچ سکتا ہے۔ نماز اور ذکر گھر کی روح۔ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ نماز گھر کی روح ہے۔ جس گھر میں کم سے کم ایک وقت جماعت کا ماحول بن جائے، جہاں بچے اللہ کا نام سن کر کھڑے ہوں، وہاں برکت اپنے آپ آتی ہے۔ اور ذکر، صبح کا ایک بسم اللہ، شام کا ایک الحمدللہ اور سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت، یہ چھوٹی چیزیں نہیں، یہ رحمت کے تالے کھولنے والی چابیاں ہیں۔ شب بارات صرف عبادت نہیں، اصلاح کی رات ہے۔ شب بارات کو اکثر ہم صرف نماز اور دعا تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن یہ رات صرف سجدوں کی نہیں، یہ دلوں کی صفائی کی رات ہے۔ اس رات شکایت چھوڑنی ہوتی ہے، غصہ چھوڑنا ہوتا ہے اور معاف کرنا ہوتا ہے۔ اگر اپنے ماں کو معاف کر دیا، شوہر کو معاف کر دیا، بیوی کو معاف کر دیا، کسی اپنے کو دل سے معاف کر دیا، تو یقین مانیے اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کھول دے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آج اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے تو ہمیں 3 فیصلے کرنے ہوں گے۔ ناشکری چھوڑ کر شکر اپنانا ہوگا، عیب ڈھونڈنا چھوڑ کر عیب چھپانا ہوگا، شور کم، دعا اور ذکر زیادہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ بولنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں اتنا ہی مشکل۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ مشکل پسند کرتا ہے۔ اگر گھر بدلنا ہے تو خود سے شروع کرو۔ دنیا کا ہر شخص دوسروں کو بدلنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے بدلاؤ اپنے آپ سے شروع کرو۔ اگر آپ اپنی زبان نرم کر لوگے، اپنی نماز صاف کر لوگے اور اپنی نظر صاف کر لوگے، اپنی سوچ اللہ کے حوالے کر دو گے،
تو اللہ آپ کے گھر کو رحمت سے بھر دے گا۔ اور آخری بات، اگر یہ باتیں آپ کو دل کو چھو گئی ہوں تو صرف سن کر مت چھوڑیے۔ آج رات ایک الحمدللہ زیادہ کہنا، ایک غصہ پی جانا اور ایک اپنے کو معاف کر دینا، بس اتنا کر لینا۔ ہو سکتا ہے اسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ آپ کی تقدیر کا ایک بڑا فیصلہ آج ہی بدل دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی سب سے بڑی برکت اسی شب بارات سے شروع ہو۔ اور جب کبھی آپ کے گھر میں سکون محسوس ہو تو سمجھ لینا اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں قدم رکھ چکی ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو شکر، صبر اور سکون سے بھر دے، آمین۔